بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تنویر احمد ملک، اور آج آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ گریجویشن کے بعد مجھے کیسے اپنی فیلڈ میں جاب ملی اور کیا کچھ اس کے لیے پروسیس کرنا پڑا۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنی فیلڈ کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتاتا جاؤں کہ ڈپارٹمنٹ آف کیمیکل انجینئرنگ سے میرا تعلق رہا ہے اور تعلق ہے بھی، اور بی ایس کیمیکل ٹیکنالوجی میں نے گریجویشن کی ہے۔ اور اگر جاب کے حوالے سے بات کریں، ایز اے کیمیکل انجینئر ہمیں اپنے لاسٹ سیمیسٹر میں 8ویں سیمیسٹر میں انٹرنشپ کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بغیر ڈگری نہیں ملتی ہمیں۔ تو ہمیں ایک یہ تھوڑا ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے کہ آگے فیلڈ میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں 6 مہینے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ آگے فیلڈ میں یہ کچھ پاپڑ بیلنے پڑنے ہیں۔ تو اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے بھی 8ویں سیمیسٹر میں ہی انٹرنشپ دیکھنی سٹارٹ کی، اور پہلے 2 مہینے تو کوئی چانس ہی نہیں ملا کہ کہیں سے کوئی تھوڑا رسپانس آئے۔ کافی انڈسٹریز وغیرہ گھومی لیکن کہیں سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ آن لائن اپلائی بھی کرا کافی جگہ پہ، فزیکلی بھی گئے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ سروس انڈسٹری میں اور پائپ انڈسٹری ہے اور 3-4 اور انڈسٹری ہیں گجرات میں مشہور، تو ان سب کا وزٹ کرا انٹرنشپ کے لیے، لیکن کوئی چانس نہیں لگے۔ اور میرے ساتھ میرا کلاس فیلو تھا ارسلان۔ ہوتا یہ کہ ہم انڈسٹری میں جاتے، کچھ تو ہمیں انٹر ہونے دیتے آگے HR تک جانے کے لیے، لیکن موسٹلی ہمیں گیٹ سے ہی کہتے کہ آپ سی وی اپنی سبمٹ کروا دیں، ہم HR کو آپ کی سی وی دے دیں گے۔ لیکن ہمیں پتہ تھا کہ یہ جسٹ ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ایک انڈسٹری وزٹ کی، ادھر چناب کے کنارے پہ ہے، اس سے تھوڑی پیچھے، تو پائپ انڈسٹری آئی تھنک وہ بھی۔ تو انہوں نے بھی ایسے کیا، ہم اتنا ٹریول کر کے گئے تھے لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا۔ لاسٹ پہ وہ تو ہماری سی وی بھی نہیں لے رہے تھے، گیٹ پہ بھی لے رہے تھے، کافی کچھ منت اللہ، اور آپ جو بھی کہہ لیں اسے، ہمارے پاس منت اللہ ہی ہوتا ہے اس وقت، اور ہم کر بھی کہہ سکتے ہیں۔ کافی کچھ کرنے کے بعد ہم نے ان کو اپنی سی وی وغیرہ دے دی گیٹ پہ ہی، اور انہوں نے خیر اندر نہیں جانے دیا۔ واپسی پہ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ جاب تو ملنی نہیں اپنی فیلڈ میں، جو کچھ حالات چل رہے ہیں، اگر انٹرنشپ نہیں مل رہی تو جاب کا تو بہت مشکل سین ہے۔ ایک رائس ملی ہمیں، ہم اس میں گئے، اور بیٹھے بیٹھے بزنس کا آئیڈیا آیا ہمارے مائنڈ میں کہ چلو بزنس کرتے ہیں، رائس لے کے اپنے اپنے علاقے میں آ کے ہول سیل پہ سیل کرتے ہیں۔ جب ان کے مینیجر تھا جو، اس سے بات چیت ہوئی، سارے اس کو ہم نے اپنی کنڈیشن بتائی کہ ہم بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آئے ہیں، تو خیر اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ وغیرہ دیا اور ہمیں تھوڑا بہت گائیڈ کیا کہ اس طرح بزنس نہیں کر سکتے، آپ کو پہلے چاول کی اقسام کے بارے میں منیمم تھوڑا آئیڈیا ہونا چاہیے، آپ کو جناب 4 سے 5 مہینے آپ جائیں، جا کے ڈپلومہ کر کے آئیں ایک کالا شاہ کاکو، تو پھر آپ آئیے گا، پھر آپ بزنس سٹارٹ کریے گا۔ خیر یہ امید بھی گئی ہماری۔ اس کے بعد ایک دوست تھے، ان کے ریفرنس سے سروس انڈسٹری میں ہماری انٹرنشپ ہوئی 2 لڑکوں کی، اور ایک اور لڑکا تھا، اس کی انٹرنشپ نہیں ہو پا رہی تھی، ہم اس سے بھی لے گئے، اس کی بھی انٹرنشپ ہو گئی ادھر، 1 مہینہ ادھر انٹرنشپ کی، لیکن ساتھ میں اپلائی کرتے رہے ہم نا۔
ساتھ میں اسپیشلی میں ڈیلی 4-5 جگہ پہ اپنی سی وی وغیرہ جاب کے لیے انٹرنشپ کے لیے میں سینڈ کرتا رہا، لیکن کوئی خاص رپلائی نہیں آیا کہیں سے۔ پھر اپنے ایک ٹیچر کے ریفرنس سے ایک کاربن ڈائی آکسائڈ کا پلانٹ تھا، ریکوری پلانٹ تھا، اس میں جاب کے لیے کال آئی انٹرویو کے لیے۔ وہاں پہ گئے، میں اکیلا گیا، میرے اکیلے کی کال تھی۔ وہاں پہ جاب کے انٹرویو کے لیے گیا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ رمضان تھا اور انہوں نے مجھے 10 بجے کا ٹائم دیا تھا، اور ایک دن پہلے کال کر رہے ہیں کہ آپ کا کل انٹرویو ہے، کل 10 بجے آپ نے ادھر ہر حال میں پہنچنا ہے۔ میں 10 بجے انٹرویو کے لیے پہنچا ادھر، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے انٹرویو کنڈکٹ نہیں کیا انٹل 2 PM، اور 2 بجے جناب انہوں نے انٹرویو شروع کیا، اور انٹرویو میں انہوں نے 2 مراحل کیے۔ اس میں بھی پہلا انٹرویو لیا پروڈکشن مینیجر، اس کے ساتھ میں 2 انجینئر تھے، ان نے انٹرویو لیا۔ ہم 5-6 لڑکے تھے، اور ان میں سے انہیں ایک لڑکا سلیکٹ کرنا تھا۔ تو انٹرویو ہونے کے بعد انہوں نے 1-2 لڑکے کو بھیج دیا کہ آپ چلے جائیں، آپ کو کال کر کے بتا دیں گے۔ باقی جو ہم 4 لڑکے تھے ان کو انہوں نے بٹھا دیا کہ آپ کا ابھی پھر انٹرویو ہوگا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ویٹ کرنے کے بعد ہمیں وہ جی ایم صاحب کے پاس لے گئے انٹرویو کے لیے۔ جو میرا پہلا انٹرویو تھا، جس میں پروڈکشن مینیجر اور ساتھ میں 2 انجینئر تھے، انہوں نے کویسچننگ وغیرہ کری، لیکن جو کویسچن مجھے آتے تھے ان کے تو میں نے آنسر کیے، اور جو کویسچن مجھے نہیں آتے تھے وہ ڈیفینیٹلی میں نہیں آنسر کر سکا۔ لیکن جب جی ایم کے پاس پہنچے، جو ہمارا فائنل انٹرویو تھا، تو انہوں نے ہم سے صرف وہی کویسچن کیے جو کچھ ہم نے اپنی سی وی پہ مینشن کیا ہوا تھا۔ تو میں نے اپنی سی وی خود ہی بنائی تھی، اور وہ کچھ چیزیں ایڈ کی تھیں جن کے بارے میں مجھے تھوڑا بہت نالج تھا۔ تو میں نے اپنے سارے آنسر دیے جو انہیں کویسچن وغیرہ کیے۔ ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ وہ جو زیادہ فوکس کرتے ہیں آپ کے ایٹیچیوڈ پہ، آپ کے بیہیویئر پہ، کہ آپ کتنی دیر ان کے ساتھ سٹے کر سکیں گے۔ تو فائنلی انہوں نے جو 4 لڑکے تھے ان کو کہا کہ ہم آپ کو کال کر دیں گے جاب کے لیے، انکلوڈنگ می۔ تو 1 ہفتے کے بعد جاب کے لیے کال آ گئی، رمضان میں جوائننگ کے لیے جوائننگ دی، اور آلموسٹ 5 سے 6 مہینے جاب کرنے کے بعد میں نے اپنی جاب کوائٹ کر کے ایک اور پلان کیا، اور میں دبئی میں چلا گیا ریلیٹڈ ٹو جاب۔ تو جاب چھوڑنے کی کافی ساری وجوہات تھی، جو مین تھا اس میں سیلری کا بھی ایک ایشو تھا۔ خیر دبئی میں میں نے اپنی جاب وغیرہ سرچ کی، آن لائن اپلائی وغیرہ کیا، فزیکلی اپنی سی وی وغیرہ دی، 1-2 انٹرویو کی کال بھی آئی، لیکن موسٹلی جو جاب آفر ہو رہی تھی وہ کیمیکل انجینئرنگ کے ریلیٹڈ نہیں تھی، تو مارکیٹنگ کے ریلیٹڈ تھی، اور دوسرے جو کنسٹرکشن وغیرہ اس طرح کی جابز آفر ہو رہی تھی۔ لیکن میں نے اپنی فیلڈ کو ترجیح دیتے ہوئے واپس پاکستان آنے کا ڈیسیژن لیا۔ پاکستان پہنچنے کے بعد میں نے اپنی سی وی ایک دوست کو سینڈ کی، جو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ تو اس کے تھرو مجھے انٹرویو کے لیے کال آئی ایز اے انجینئر۔ وہاں پہ میرا انٹرویو ہوا، اور مینیجر صاحب نے انٹرویو لیا، اور بہت ہی پولائٹ طریقے سے
اور وہی کویشچن کیے جو میرا پہلے ایکسپیرینس تھا 4-5 مہینے کا کاربن ڈائی آکسائڈ کے پلانٹ پہ. تو میں نے ان کے پراپرلی آنسر کیے. اور اس انٹرویو میں بھی میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے، آپ کا جو بیہیویئر ہے، وہ جاب سے زیادہ میٹر کرتا ہے. آپ کا ایٹیچیوڈ ہے، جو آپ کا بیہیویئر ہے، یہ چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہیں. کیونکہ جو آپ کی جاب ہے، اگر آپ کو اپنے کام کے بارے میں سٹارٹنگ میں نہیں بھی پتہ، تو بعد میں ڈیلی روٹین میں آپ نے وہی کام کرنا ہے، تو آپ کو اپنے کام میں گرپ ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں آپ کے ایٹیچیوڈ پہ، بیہیویئر پہ، کتنی دیر اسٹے کرے گا بندہ یہاں پہ. تو یہ میری دوسری جاب تھی. تو الحمدللہ میں سیٹسفائیڈ تھا اس جاب سے. اور ابھی بھی میں اسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا ہوں. اور اس سارے پروسیس میں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کبھی بھی امید نہ چھوڑیں. کیونکہ ہم ایک چیز کرنی ہی کرنی ہے. اگر جاب نہیں مل رہی تو کل کو بھی میں نے جاب کرنی ہے. اور اگر میں ابھی چھوڑ کے بیٹھ جاؤں گا تو یہ میرا ٹائم ویسٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ کل کو بھی میں جاب سرچ کروں گا. اپنے برے دنوں میں بھی اپنی محنت جاری رکھیں. اور جو اپلائی کرنے کا سین ہے، آپ کمپنیز کی پروفائل پہ جائیں اور ان کی پروفائل پہ جا کے وہاں پہ کیریئر کا آپشن ہوگا، وہاں پہ اپنی سی وی وغیرہ اپلوڈ کریں. اور اس کے بعد آپ ان کو ڈائریکٹ ای میل کر سکتے ہیں ایچ آر کی ای میل پہ، یا پھر آپ لنکڈ ان پہ اپنا اکاؤنٹ بنا کے وہاں پہ ڈائریکٹ ایچ آر وغیرہ سے رابطہ کریں. جو انجینئرز وغیرہ ہیں ان سے رابطہ کر کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جاب کے لیے ایک ایکسپیرئنس اور دوسرا ریفرنس، یہ دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. آپ اپنا ریفرنس بھی تھوڑا دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ آپ کا پہلے سے کسی فیلڈ میں لگا ہوا ہے جاب آپ کے ریلیٹڈ، تو آپ اس کے تھرو بھی آپ جاب کے لیے اپلائی کر لیں. کیونکہ تھوڑا بہت ریفرنس کمپنی کو چاہیے ہوتا ہے کہ بندے کے کریکٹر کے بارے میں تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے. اور جو بندہ آپ کو ریفر کر رہا ہوتا ہے اس کی بھی تھوڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے. تو اس لیے زیادہ تر اس بندے کو پریفر کرتے ہیں جس کا تھوڑا بہت ریفرنس ہو. اور یہ میرا ایکسپیرئنس تھا جاب کے متعلق. اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو ریلیٹڈ ٹو جاب یا کوئی اور کویسچن ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. اور لاسٹ پہ اگر آپ کا پلان ہو دبئی میں جاب کے لیے، اگر آپ انجینئر ہیں تو مجھے ای میل کریں. میرے پاس کمپنیز کی ای میل آئی ڈیز وغیرہ ہیں، میں آپ کو شیئر کر دوں گا. مور اوور میں اپنا ایکسپیرئنس آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ دبئی کا میرا ایکسپیرئنس کیسا رہا. اوکے، تھینک یو. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.